بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الرحمن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 78 آیات ہیں 3 رکوعوں میں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ نے بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور دونوں کو وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ وہ اپنے خاص اللہ تبارک و تعالی نے وہ کارنامے بیان کیے ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا، علمہ البیان اس کو بیان سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک حساب کے ساتھ ہی ان کی گردش ہوتی ہے، والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے، والسماء رفعها ووضع المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ تم میزان میں ظلم نہ کرو، تولنے میں زیادتی مت کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور تول میں کمی نہ کرو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا للانام اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، والحب ذو العصف والریحان اور بھوس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی، فبأی آلاء ربکما تکذبان تم دونوں گروہ یعنی انسان اور جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح من صلصال کالفخار ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں مخلوقیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں یا قدرتوں کا انکار کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین وہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کا کون کون سی نعمت کا کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان اس نے 2 دریا چلا دیے جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کا انکار کرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں سمندروں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت اور قدرت کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان
اس پہ زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تو صرف تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کا پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے لیے یعنی تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم یہ بل بوتا ہے، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، مگر اللہ کی سند کے بغیر، تم زبردست طاقت کے بغیر، اللہ کی سند کے بغیر پار نہیں کر سکو گے، باہر نہ نکل سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو یا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، تانبے کے رنگ کا دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ جیسا گلابی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ولا جان، اور نہ کسی جن سے، یعنی سوال و جواب اور حساب کتاب کا مرحلہ تو اس وقت گزر چکا ہوگا جس میں ان لوگوں سے حجت قائم کرنے کے لیے سوالات بھی کیے گئے تھے، لیکن اب ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ فرشتوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اللہ کو تو خود ہی معلوم ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مجرم لوگ اپنے چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، تو اس دن اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انس ولا جان، نہ کسی جن سے اور نہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ هَذِهِ جہنم، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَفِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی دونوں باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کے بستر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اب بتاؤ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان میں انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم اپنے رب پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مدہامتان، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے، یعنی گہرے سبز رنگ کی ہوں گی جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو بتاؤ اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو بتاؤ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز رف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر ان کے تکیے لگے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی۔